اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب روایات کے اندر ہے کہ سب سے بہترین ذکر صلوات ہے، تو کم از کم ہمیں کچھ بلند آواز میں صلوات پڑھنی چاہیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری بات حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جاری تھی، اور ہم ان کے قصے میں اور ان کی زندگی میں اور ان کی خلقت کے پروسیس میں سیر کر رہے تھے. در حقیقت ہم حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت میں فقط سیر نہیں کر رہے بلکہ اپنی خلقت میں بھی سیر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی خلقت دیکھنا چاہ رہے ہیں ہماری خلقت کیسے ہوئی ہے. اور ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم اس مرحلے میں پہنچے تھے کہ خداوند سبحان نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. اور اس کے بارے میں ہم نے ابلیس کے بارے میں، حضرت شیطان کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا شروع کی، اور پھر یہ بھی بات کی آپ کے سامنے کہ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور کچھ آیتیں قرآن سے آپ کے سامنے لے کر آئے تھے، اور اب اس کو ہم مزید اس بات کو یہاں پر کنٹینیو کرتے ہیں کہ شیطان نے مثلا کیوں سجدہ نہیں کیا. شیطان کے انکار کرنے سے کیا ہوا؟ دو راستے وجود میں آ گئے. پہلے سے ہدایت کا راستہ موجود تھا، لیکن اب استکبار شیطان اور طغیان شیطان کے بعد کیا ہوا؟ بلکہ یوں کہ تمرد شیطان کے بعد کیا ہوا؟ اب ایک اور راستہ وجود میں آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی کا راستہ. اب ہمیں یہ دیکھنا کہ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا. اوکے، ہم کوشش کریں گے کہ شیطان سے خود پوچھیں کہ ہے شیطان کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا. اس کی وجہ جو اساتید بتاتے ہیں آیات قرآنی سے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں شیطان نے یہاں پر ایک قیاس کا عمل انجام دیا. آپ کو معلوم ہے قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس یعنی مقایسہ کرنا. مقایسہ کرنا معلوم ہے؟ مقایسہ کرنا معلوم ہے کیا ہے؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں مقایسہ کرنے کی؟ کمپیئر کرنا ہی ہو تو آپ نے انگلش میں بتا دی. ایگزام مثال مثلا اپنے آپ کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا. ایک امیر اور ایک فقیر ہے، ہم کمپیئر کریں گے کہ اس کے پاس پیسے کم، اس کے پاس پیسے زیادہ. یا مثلا میرا حافظہ کمزور ہے، آپ کا حافظہ قوی ہے، تو ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں. اوکے، اور ایک نتیجہ لیتے ہیں کہ چونکہ اس کا حافظہ کمزور ہے تو یہ زندگی میں ممکن ہے تعلیم اچھے سے حاصل نہ کر پائے. اوکے، ممکن ہے ایگزام میں فیل ہو جائے. اوکے، شیطان نے یہاں پر ایک مقایساتی عمل انجام دیا اپنے اور انسان کے درمیان. بالکل. کیا شیطان نے دیکھا کہ دیکھیں میں آیت لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ اعراف آیت نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے شیطان، کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے جبکہ اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا. قال، شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، اے خدا تو نے مجھے نار اور آتش سے خلق کیا. وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے خلق کیا. کیا مطلب اس کا؟ شیطان یہاں پر مقایسہ کیا انجام دے رہے؟ شیطان نے آدم کو فقط بدن دیکھا کہ آدم تو فقط بدن ہے، آدم تو فقط تن ہے. صحیح ہے نا؟ شیطان نے در حقیقت آنکھ بند کر لی تھی اس چیز کی طرف. کس چیز کی طرف؟ تعلیم اسما کے حوالے سے. یعنی شیطان نے اصلاً دیکھا ہی نہیں کہ بھائی، اس نے دیکھنا ہی نہیں چاہا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح، اس کی بالآخر انسان کیا ہے. دیکھیں انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک من اور ایک تن. من یعنی فارسی میں من کہتے ہیں، اردو میں میں کہتے ہیں. یہ جو میں ہے در حقیقت روح ہے، انسان ہے. اور تن کیا ہے؟ انسان کا بدن ہے. پس من اور تن. شیطان نے من دیکھنے سے انکار کر دیا انسان کے اندر. اس نے فقط کیا دیکھا؟
کہ انسان تن ہے. لہٰذا یہاں پر اس نے مقایسہ کیا. اور ایک اور عجیب بات کیا ہے, اس نے کیا کہا, تو نے مجھے نار سے خلق کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک فرق بیان کر سکتے ہیں آپ یہاں پر کہ آگ اور مٹی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق بتا سکتے ہیں آگ اور مٹی کے درمیان؟ کہ وہ فرق شیطان کو نظر آ گیا, اس کی وجہ سے اس نے یہ مقایسہ انجام دیا اور اپنے آپ کو برتر دیکھا, برتر. ہاں ہر چیز کو جلا دیتی ہے. اور مٹی کیا کرتی ہے؟ مٹی خشک کرتی تھی ایک طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن شیطان نے کیا دیکھا؟ آیا اس سے کوئی برتری آتی کہ آگ جلاتی اور مٹی خشک کر دیتی ہے؟ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی بہتر ہے. مٹی بھی آگ کو چاہے آگ کو مٹی. شیطان نے یہ دیکھا ہر چیز کو جلا آگ کا ڈائریکشن, آگ کی جہت کہاں ہوتی ہے؟ اوپر کی طرف, علو ہوتا ہے آگ کے اندر, لیکن مٹی اور گل نیچے کی طرف اس کا ڈائریکشن ہوتا ہے. بس یہاں پر جہت کا فرق ہے, جہت ڈائریکشن. شیطان نے دیکھا بھائی میں آتش سے, اور آتش تو ہمیشہ اوپر کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے, اور مٹی اور گل اس کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے. بس کون بہتر ہوا, کون اولا ہوا؟ میں, شیطان. ایک سوال آپ نے کہا کہ جو ہے شروع میں آپ نے بتایا تھا نا کہ شیطان کو جب یعنی خدا نے جو ہے خود اور حضرت آدم سے بولا کہ جو ہے نا آپ جو میں نے آپ کو اسماء سکھائے وہ آپ ان کو جو ہے بتاؤ, تو اس میں شیطان بھی ہاں, ابھی میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا, ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے اس جو ابھی میں نے کیا جملہ استعمال کیا تھا. شیطان تھا وہاں پر, لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی تھی. اس نے حقیقت انسان کا اقرار کرنے سے انکار. ہاں, اس نے صرف یہ دیکھا, اس نے تن دیکھا, من نہیں دیکھا. یعنی وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا. تن دیکھا, من نہیں دیکھا. اس نے تن دیکھا, اس کو من نظر آ رہا تھا. لیکن اب بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں نا, کچھ تلخ واقعات ہمارے, مثلا آپ دیکھیں کسی خدا نہ خاصا کسی کا نزدیک رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کووڈ میں, اب آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان بھی ریڈ ہو گیا ہے اور ایران بھی ریڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ نا, اس اعتبار سے نا, تعریف اور تمجید کے اعتبار سے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ کا لغوی کیا ترجمہ ہے؟ ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بس ماشاءاللہ, ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ وہ جو خدا چاہتا ہے. یشاء اللہ, یشاء کا کیا مطلب ہے؟ شاء یشاء یعنی خدا کا چاہنا. ماشاء اللہ وہ چیز جو خدا چاہے. انشاء اللہ یعنی اگر خدا چاہے. تو بس ماشاءاللہ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب تعریف و تمجید نہیں کہ بہت اچھی بات ہے, لوگ مت نہیں بھائی, صحیح ہے. جب کسی کا نزدیک رشتہ دار فوت ہوتا ہے نا, تو وہ جو زندہ رشتہ دار ہیں, ریلیٹیوز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ان کے جملے سے, زبان سے ایک اکثر جملہ نکلتا ہے, مجھے یقین نہیں آ رہا, ایسا لگ رہا ہے میں خواب میں ہوں, ہے نا, کہ میں یقین نہیں کرنا چاہتی. میرا بھی ایسے ہوا جب نانا کا انتقال ہوا تھا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, انسان کو یقین نہیں آتا اور واقعیت کو دیکھنے سے انکار کرتا ہے. شیطان کو واقعیت نظر آ رہی تھی, بلکہ کیا کیا, بس اس نے انکار کیا واقعیت کا. بس شیطان نے انسان کی حقیقت کو کیا سمجھا کہ انسان فقط اور فقط بدن اور تن ہے. آج ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, مادہ پرستی. مادہ پرستی کس کو کہتے ہیں؟ مادہ پرست ایک ہوتا ہے خدا پرست, ایک ہوتا ہے مادہ پرست. مادہ پرست وہ لوگ ہوتے ہیں جو روح کے قائل نہیں ہوتے, غیب کے قائل نہیں ہوتے, فقط اور فقط بدن اور جسمانیت کے قائل ہوتے ہیں, فقط مادہ میٹر کے قائل ہوتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ پرستی. در حقیقت اگر ہم دیکھیں نا تاریخ انسان کے اندر, تو شیطان سب سے پہلا مادہ پرست تھا, جس نے انسان کو فقط اور فقط کیا دیکھا؟ تن دیکھا. جبکہ آیا حقیقت انسان, دیکھیں آیا یہ من حقیقی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تن دیکھے؟ من یعنی میں. آیا یہ من حقیقی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تن دیکھے؟ نہیں. من حقیقی کا کہ انسان اپنے آپ کو روح دیکھے, انسان واقعی روح ہے. تعلیم اسماء. من حقیقی وہ ہے جو خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا. میں آپ کے سامنے 2-3 آیت اور لے کے آتا ہوں, اس من حقیقی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 31, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, یہ من حقیقی کی طرف اشارہ ہے. 2 سورہ 3 آیت نمبر 4,
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کبد میں تو خلق کیا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہم کیا اشارہ کر رہے ہیں یہاں پر؟ معنی حقیقی کی طرف. بس احسن تقویم میں ہم نے انسان کو خلق کیا. ایک اور آیت میں آپ کو بتاؤں، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 29. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب ہم نے خدا کہہ رہا ہے ہم نے اپنی روح میں سے انسان کے اندر روح پھونکی، یعنی ہم سب کے اندر سے خدا کی روح موجود ہے. شیطان نے بس کیا کیا؟ اس معنی حقیقی سے انکار کیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي سے انکار کیا، دیکھنے سے انکار کر دیا اس نے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کو دیکھنے سے انکار کر دیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کو دیکھنے سے انکار کر دیا. چونکہ دیکھنے سے انکار کر دیا، نتیجے میں کیا ہوا؟ تکبر اور استکبار. استکبار فقط یہ نہیں ہاں کہ میں نے انکار کر دیا اور یہ استکبار نہیں، یہاں سے باقاعدہ کیا ہوا؟ جس طرح وہاں پر خداوند متعال انسانی نظام کو بنا رہا ہے، یہاں سے شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ استکباری نظام وجود میں آ رہا ہے. یعنی استکبار، شیطان کا استکبار یعنی باقاعدہ ایک سسٹم ہے، اس کے اجزاء ہیں استکباریت کے. وہ ایک اور، اب یہ ایک اور تفصیل طلب ٹاپک ہے. صرف شیطان کا یا انسان کا بھی ہے؟ کیا نہیں، شیطان کا ہے نا. استکباریت شیطان کی صفت ہے انسانیت کی، اگرچہ انسان اس کو اپنا لیتا ہے شیطان کے وسوسے میں آ کے. اس کی کچھ قسمیں وغیرہ ہیں وہ استکباریت کی قسمیں ہیں. نہیں، یعنی وہ صرف انسان کی، یعنی صرف شیطان کی یا انسان کی بھی ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے نہیں رکھی ہے استکباریت، لیکن انسان بعض اوقات حالات کی وجہ سے، مختلف چیزوں وسوسوں کے اعتبار سے اس کو اپنا لیتا ہے. لیکن انسان کی ذات کے اندر استکباریت نہیں ہے، لیکن شیطان کی ذات کے اندر استکباریت موجود ہے. انسان کی ذات میں کیا ہے؟ اسماء الہی ہے. اوکے، یعنی خدا نے جیسے ہمیں ہمارے اندر اسماء، ہمیں حضرت آدم کو اسماء الہی سکھائے تھے، تو شیطان کو جو ہے استکباریت سکھائی. استکباریت خدا تو کبھی نہیں سکھائے گا. خدا استکباریت سکھائے گا؟ خدا یعنی معاذ اللہ ظالم ہے کہ اس طرح کام کرے گا؟ نہیں، یعنی اس کے اندر رکھی ہے یہ چیز کہ وہ استکبار. اب دیکھتے ہیں شیطان شناسی میں ہم آ رہے ہیں ایسا تھوڑا کچھ دیکھتے ہیں. اوکے، اچھا، اس استکباریت کا اثر کیا ہوا؟ کیا مطلب اگر خدا نہ خاصا میرے اندر استکباریت آ جائے، یعنی میں کسی کے تحت فرمان نہیں آنا چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی مجھے آرڈر کرے. مثلا راستے میں کوئی فقیر آئے گا اور مدد مانگے گا تو آپ جو غصے میں آ کے، ایک یہ مثال ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر جو مثال شیطان کی آ رہی وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا حکم نہیں ماننا چاہ رہا تھا، یعنی وہ اپنی مرضی چلانا چاہ رہا تھا. اس کو استکبار کہتے ہیں. مثلا خدا نے کہا نماز پڑھو، 1 گھنٹے بعد پڑھوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہلکی سی چھوٹی سی استکباریت ہے انسان کے اندر، جو نماز سے فرار کرتا ہے، روزے سے فرار کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے کہتے ہیں میں اصل نماز نہیں پڑھوں گا. وہ تو استکباریت کے بہت اعلیٰ مرحلے میں. یعنی کہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے استکباریت کہلاتے ہیں. سوری، ہاں، گناہ بالآخر گناہ کیا ہے؟ خدا کے سامنے جسارت دکھانا. خدا کے سامنے جو انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کو معلوم ہے خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ شیطان کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر استکباریت وجود میں آتی ہے اور وہ اپنی مرضی چلانے لگتا ہے. اور جو بالکل ہی بقول آپ کے کہ نماز روزہ نہیں پڑھتا، وہ تو واقعاً اس کے اندر تکبر اور استکبار بہت زیادہ موجود ہے اس کے. لہٰذا شیطان نے پھر یہاں پر دلیل تلاشنے لگا، اور تو نے مجھے آتش اور آگ سے خلق کیا، فلاں 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 باتیں کرنے لگا. ٹھیک ہے. اچھا، امام صادق علیہ السلام اسی وجہ سے فرماتے کہ فَأَوَّلُ مَنْ قَاسَ ابلیس، وہ مخلوق جس نے اولین قیاس کیا وہ ابلیس تھا. اس بحار الانوار کے اندر یہ روایت آئی ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب آخری نتیجہ کیا لیں گے اس ٹاپک کا؟ ابلیس نے قیاس کیا، یعنی ابلیس نے دیکھا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور انسان کی حقیقت کو کیا سمجھا؟ بدن، تن. اوکے، بس یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب ہمیں ایک اور ٹاپک دیکھنا ہے. اب خدا نے کیا جواب دیا شیطان کو؟ شیطان نے تو کہہ دیا تو نے مجھے نار سے اور آتش سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے. تو خدا نے کیا جواب دیا پھر؟ جان سے باہر جاؤ. کیا؟ جان سے مر جاؤ؟ نہیں، یہاں سے باہر جاؤ، جنت سے باہر جاؤ. ہاں، اس کی تعبیر کیا آئی ہے؟ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان
رجیم. رجیم کس سے نکلا ہے؟ راجم، راجما، رجم شیطان. دیکھتے ہیں کیا یعنی کیا. اوکے، شیطان، خدا نے اب اس جواب کے بعد اور اس یعنی بہت برے رویے کے بعد جو شیطان سے دیکھا، شیطان کو اس کے مقام اور منزلت سے باہر نکال دیا. یعنی کیا شیطان کسی عالی مقام پہ تھا کیا؟ اس کا مقام ہی نہیں تھا جو اس کو مقام سے نکالے. کس مقام پہ تھا شیطان؟ بتائیں مجھے بتائیں نا، کس کو باہر نکالا جاتا ہے؟ جو کسی مثلا میں ایک کمپنی کا مالک ہوں، میرے تحت مثلا مہدی بھائی کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. مہدی بھائی جو ہے روزانہ 1 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا، مہدی بھائی آج سے میں آپ کی تنخواہ، آپ کی سیلری، آپ کی جو درآمد ہے وہ میں کم کر دیتا ہوں. یا بلکہ میں یوں کرتا ہوں، نہیں اب آج سے مہدی بھائی میرے لیے مثلا مشتری کو فون نہیں کریں گے، کسٹمر کو فون نہیں کریں گے، بلکہ آج سے مہدی بھائی میرے لیے چائے لے کے آئیں گے بس، اور برتن دھوئیں گے کچن کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں مذاق کر رہا ہوں، سیریس مت لینا اس کو. یہ کیا میں نے کمپنی کے باس کے عنوان سے میں نے آپ کے جو مقام تھا نا، مثلا میں نے آپ کو کیا مقام دیا ہوتا، مہدی بھائی جو بھی میرے لیے فون آئے وہ مجھے بتا دینا، رپورٹ کرنا. لیکن نہیں، آج سے مہدی بھائی مجھے کوئی رپورٹنگ نہیں کریں گے، بلکہ فقط چائے پلائیں گے. یہ کیا مقام سے گرانا. اوکے، تنزل مقام، تنزل از منزلت بالا بے پائین. خدا نے شیطان کس منزلت پر فائز تھا؟ کچھ منزلت پر فائز، کوئی مقام نہیں دیا گیا تھا. بالکل مقام دیا گیا تھا. جو بھی کھائیں گے. مجھے بتائیں، شیطان اس سے پہلے کہ خداوند متعال ملائکہ کو حکم دے سجدہ کرنے کا، شیطان کہاں پر تھا؟ عرش الہی. اے بابا کہاں تھا شیطان؟ عالم الہ. وہ تو ٹھیک ہے، اور شیطان ملائکہ کے درمیان تھا تو، لیکن آپ نے کہا اس نے اپنی نظر چھپائی ہوئی تھی. خلقت آدم سے پہلے شیطان کہاں تھا؟ ملائکہ کے درمیان تھا نہیں تھا. عبادت کر رہا تھا نہیں تھا، بس دل سے نہیں کر رہا تھا. جو بھی ہے بالآخر کر رہا تھا نا. ایک مقام. بھائی مجھے آپ کو اللہ، آج حضرت جبریل آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں خدا کا حکم ہے کہ آج مہدی بھائی ایک دن کے لیے ملائکہ کے درمیان عبادت بجا لینے کی ان کو توفیق ملے گی. آج کتنا بڑا مقام ہے. مقام ہے یا نہیں ہے؟ تو شیطان کو یہ مقام نہیں ملا تھا. اگر مجھے ملتا ہے میں اپنے دل سے کرتا، لیکن صرف دل سے. ٹھیک ہے بھائی، وہ دل سے نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کو مقام تو ملا ہوا تھا نا، ملائکہ کے درمیان تو تھا نا. کیا پتا ملائکہ کے درمیان انسان، آج کا گناہ گار انسان چلا جائے اور وہ صاف ستھرا ہو کر باہر آ جائے. ایسا ہی ہے نا، دل کی آلودگیاں ختم ہو جائے. اس کو آپ کو چانس تو دیا گیا نا کہ بھائی ایک گناہ گار انسان کو چانس دیا جائے کہ وہ مثلا ملائکہ کے درمیان جائے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، اور وہ مثلا گناہ کی تمام آلودگیوں سے پاک ہو کر واپس آئے. اور ماہ رمضان کی اسی وجہ سے تو ہے. ماہ رمضان میں ملائکہ کتنے نازل ہوتے ہیں؟ بہت سارا نازل ہوتے ہیں. یعنی اس وقت میں اور آپ ماہ رمضان میں ملائکہ کے درمیان ہیں. اوکے، لیکن ماہ رمضان کے بعد ہمیں یہ چانس نہیں ملے گا. تو جتنا انسان فائدہ اٹھائے، دعائیں پڑھے، نماز شب، گناہوں سے معافی مانگے، وہ اس مہینے کی راتوں میں اور دنوں میں یہ کام انجام دے. خوب، شیطان کو یہ منزلت اور مقام ملا ہوا تھا. اب خدا نے کیا فرمایا سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 34، قال، خدا نے فرمایا فخرج، نکل جا یہاں سے، فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، تو رجیم ہے بے شک. نکل جا یہاں سے. آ رہا ہوں. رجیم کا کیا مطلب ہے؟ رجیم کا مطلب یہ ہے کہ رجیم اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس مخلوق. ہاں نا، وہ تو ہے شیطان خبیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں خبیث ہے؟ کیونکہ رجیم ہے. کیوں رجیم ہے؟ کیونکہ اس نے استکباریت انجام دی. اب خدا کہہ رہا ہے تو رجیم ہے. کیا مطلب؟ یعنی رجیم وہ ہے جو رحمت خدا سے دور ہوتا ہے. نہ فقط رحمت خدا سے دور ہوتا ہے بلکہ تا قیامت لعنت الہی کا شکار ہوتا ہے. خدا کی نفرین اور لعنت کا شکار ہوتا ہے تا قیامت. بس ایک منٹ، رجیم کے بس 2 جز ہو گئے، ایک رحمت خدا سے دور اور تا قیامت لعن ابدی الہی. اور اسی میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں.
یہ رجیم والے بات کمپلیٹ ہو جائے. 1 منٹ, مشکل تو نہیں ہے؟ رجیم سے مربوط ہے. 1 منٹ, مربوط نہیں تو صاف. ایک اور جگہ سورہ اعراف کے اندر نمبر 13 قولا, خدا فرماتا ہے فَاهْبِطْ مِنْهَا, یہاں سے تو حبوط کر جا. فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فَاخْرُجْ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. یعنی یہاں پر ہمارا حبوط کا ہم دیکھیں گے, حبوط مفصل آنے والا ہے. حبوط آدم, حبوط شیطان, بات کرنے والے ہم اس کے بارے میں. اوکے, لیکن اس آیت میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ خدا نے کہا, وہاں بھی کہا فخرج, یہاں بھی کیا کہتا ہے فخرج, وہاں پر کیا انکا رجیم, یہاں پر خدا کہتا ہے انکا من الصاغرین. صاغرین کس سے؟ صغرا سے. صغیر بمقابلے کبیر. صغیر کا مطلب چھوٹا. انکا من الصاغرین, شیطان تو صاغرین میں سے ہو گیا ہے, تو چھوٹا ہو گیا ہے. تو نے اس استکباریت کے بعد, اس معصیت کے بعد تو اب چھوٹا ہو گیا ہے. چھوٹا سے کیا مراد ہے؟ یعنی شیطان اتنا تھا پہلے اتنا ہو گیا؟ نہیں, وجودی اعتبار سے, اس کی حقیقت کے, اس کی ذات کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہو گیا. یعنی ذات انسان اور ذات شیطان کو اگر ہم مقایسہ کریں تو کیا ہوگا؟ وجود انسان اور ذات انسان بہت ہی عالی ہے, بہت ہی کبیر ہے, بہت ہی بڑی ہے. تعلیم اسما کے اعتبار سے آپ دیکھیں, خلیفہ اور انسان کامل کے اعتبار سے دیکھیں. لیکن جب شیطان نے استکباریت کی تو اس نے اپنا وجود, پہلے تو وہ عبادت کر رہا تھا نا ملائکہ کے درمیان, پہلے تو اس کا وجود چھوٹا نہیں تھا, صحیح ہے, بے شک وہ دل سے نہیں کر رہا تھا, اگرچہ ظاہراً تو عبادت تو بجا لا رہا تھا, لیکن جب مخالفت کی تو خدا نے کہا انک من الصاغرین. بس نتیجہ کیا لیں گے؟ اگر میں اور آپ بھی, میں اور آپ انسان, نہ فقط تکبر, معصیت, ایک گناہ بھی انجام دینا یعنی شیطان کی پیروی. اور شیطان چونکہ چھوٹا ہے تو میں اور آپ بھی گناہ کرنے سے چھوٹے ہو جائیں گے. لیکن ہاں بولا, یہ کہ میں یہ بولتا کہ خدا نے جو شیطان کو جہنم میں کیوں نہیں ڈالا؟ وہ شیطان ابھی بھی جہنم میں ہے, اور اس کی اصل جہنم کب آئے گی؟ جب قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے بعد شیطان ابھی جہنم میں نہیں ہے, اگرچہ جہنم اور جنت اور جہنم کا ٹاپک موجود ہے. شیطان کا اصل جہنم کہاں ہے؟ آفٹر قیامت. قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جب سب کو لے جایا جائے گا اپنے آخری مکان میں, وہاں پر اس کی اصل جگہ موجود ہے. لیکن ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے حضرت آدم کے قصے میں کہ شیطان خدا سے مہلت مانگتا ہے, خدایا تو مجھے ابھی جہنم میں مت ڈال, مجھے تا قیامت جہنم میں. اس کو کیوں فرصت دی؟ اب وہ بات کریں گے نا اب شیطان شناسی پہ. اب اسی بات کا جواب ہے کیوں شیطان کو خدا نے ہمیں وسوسہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. اوکے, ہم دینے کے لیے. اب دیکھتے ہیں. اچھا, ایک اور بات, کیوں لعن ابدی کا شکار ہوا شیطان؟ یعنی خدا کیا بغیر حکمت کے یہ کام کرے گا؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس نے جو معصیت کی نا, اس معصیت کو ایک تو دشمنانہ طور پر انجام دیا, دشمنی انسان کے مقابلے میں آ گیا, انسان سے عداوت اور اناد کے عنوان سے آیا. ایک تو یہ اس کی معصیت کے اندر شامل ہے. ایک اور کیا وجہ تھی پتہ ہے؟ اس نے جاہلانہ معصیت انجام نہیں دی, اس نے عالمانہ جانتے بوجھتے اس نے انجام دی. بھائی وہ جانتا تھا کہ بھائی خدا کا حکم ماننا ضروری ہے, پھر بھی وہ نہیں مانا. پس ابلیس کی معصیت کا نتیجہ لعن ابدی کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے عالمانہ جانتے بوجھتے انجام دی اور دشمنانہ انجام دی. چونکہ شیطان لعن ابدی کا شکار ہوا نا, اب وہ واپس توبہ بھی کر لینا نہیں لوٹ سکتا. لیکن میں اور آپ جو کبھی کبھی گناہ انجام دیتے ہیں, خدا نے ہمیں توبہ کا چانس دیا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے توبہ کو ہلکا لیا, گناہ کو ہلکا لیا اور مزید اپنی غفلت میں اضافہ کرتے گئے, تو ہم بھی آہستہ آہستہ شیطان کے ہی روپ کو اپنا لیں گے. بے شک ظاہراً ہم انسان نظر آئیں, لیکن ہماری حقیقت جو کہ ہمارا من ہے, ہمارا من حقیقی, ہماری روح ہے, وہ کیا ہوگا؟ شیطان والا روپ بن جائے گا. کیونکہ حدیث میں بھی ہے نا, جیسے انسان گناہ کرتا ہے نا,
اس کے دل اور قلب میں ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرے گا اس دل کی سیاہی میں اضافہ ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ توبہ نہ کرے تو اور اس کا دل مکمل سیاہ ہو جائے تو کیا ہوگا پھر؟ ایک منٹ نا بات تو سنو نا میری، ایک منٹ. اب پس کیا ہو گیا؟ اب ہم اگر اس چیز کا شکار ہو جائے تو ہم بھی خدا نہ خواستہ لعن ابدی کا شکار نہ ہو جائے، لیکن خدا نے ہمیں پھر بھی فرصت دی. خدا کا واقعہ کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ آخر موت تک، یعنی حالت احتضار تک ہمیں توبہ کی فرصت دی ہے خداوند متعال نے. اور کس قدر ہمارا خدا رحمان اور رحیم اور رعوف ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان اور دیگر بہترین ایام، اور مثلا شب جمعہ اور شبہائے قدر، 15 شعبان کی رات، اور پتہ نہیں کیا کیا دن اور اوقات ہمیں نصیب کیے تاکہ ہم توبہ بجا لائیں. اور میں آپ کو یقین سے بتا دوں، اگر میں اور آپ ولایت اہل البیت کے تحت نہ ہوتے نا تو واقعی ہماری حالت بری ہوتی. اس وقت بہت سارے لوگ پاکستان میں، ہندوستان میں، دیگر ممالک میں دین سے دور ہو رہے ہیں. مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن گناہ بھی بجا لاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے. رمضان آتا ہے، کچھ نمازیں پڑھ لیں گے، ایک ختم قرآن بجا لے لیں گے، پھر رمضان کے بعد دوبارہ اپنے گناہوں میں مشغول ہو جائیں گے. لیکن میرے اور آپ کے اوپر واقعی اہل البیت کا کرم ہے کہ ہم بچ جاتے ہیں. ہمارے علماء ہمیں ماشاءاللہ لیکچرز دیتے ہیں، بچاتے ہیں. جی بولیں. اب اس سوال کے بعد 20 منٹ تک کوئی سوال نہیں ہوگا تاکہ میں اپنا لیکچر ختم کر لوں. یہ کہ آپ نے جو نقطے والا کہا تھا، اگر ہم جو کوئی بہت بڑا کام کرتے ہیں، مثلا شمر لعین وغیرہ نہ جائے تو نقطہ بڑا ہوتا جائے گا. وہ تو اپنا نہ فقط دل بلکہ ان کا دماغ اور عقل اور سب کچھ بلاخر سیاہ، یعنی جتنا بڑا گناہ ہوتا نقطہ بڑا ہوتا جائے گا. گناہ جتنا بھی نہ فقط بڑا ہوگا بلکہ انسان کے وجود میں رچ بس جائے گا. یہ سیاہی اس کی ذات کا حصہ بن جائے گی. یعنی اس کی ذات، آپ دیکھیں نا قیامت کے اندر روایت بھی ہے نا، جو مثلا بعض انسان قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو وہ انسان کی شکل نہیں ہوگی ان کی، بلکہ کسی کی چوہے کی شکل ہوگی، کسی کی بلی کی شکل ہوگی، کسی کی پتہ نہیں کیا شکل ہوگی. یعنی یہ شکل کیا بعد میں وجود میں آئی؟ نہیں، اسی دنیا میں ان کی یہ شکل بن گئی تھی. ظاہراً ان کا انسانی خال تھا، انسانی سکن تھی، لیکن ان کی روح بلی کی بن گئی تھی، خدا نہ خاصا سگ کی بن گئی تھی، چوہے کی بن گئی تھی، اگرچہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تبدیلی اسی دنیا میں وجود میں آتی. اگر ہم جو اچھے کام کریں گے تو وہ اچھے کام سے مٹ سکتا ہے، ہو سکتا ہے. مثلا فضیل ابن یسار کا ایک معروف واقعہ بھی ہے نا کہ یہ شخص دوست تھا، چور تھا. اوکے، ایک دن وہ گزر رہا تھا، شاید چوری کے لیے جا رہا تھا، آدھی رات کو 2 بجے سم تھنگ. تو وہ بس کھڑکی پھلانگنے والا تھا کہ اس کو کسی کی تلاوت قرآن کی آواز آ گئی. اس آیت وہ جو سنی نا، وہ کون سی آیت تھی؟ الم یعن للذین، کیا تھا مجھے کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مثلاً جو مجھے یاد کرتے ہیں اور شب میں، آیا اب وہ وقت آ نہیں پہنچا ہے کہ اب تم میری بارگاہ میں آؤ اور مجھے یاد کرو اور توبہ کرو؟ ایسی کوئی الگ کی آیت تھی کہ جو نا خدا ہر کسی کو دیکھ رہا. الم یعن للذین والی آیت تھی. اگر مجھے وہ مل جائے نا وہ آیت، میں آپ کے سامنے، وہ آیت جیسے ہی فضیل نے سنی نا تو وہ آیت مل گئی مجھے سورہ حدید کے اندر. نہیں ملی مجھے، کاش مل جاتی. یعنی للذین، بالے مل گئی، نہیں ملی اب کیونکہ وہ کامن ورڈز آ رہے ہیں، مشترک الفاظ آ رہے ہیں. خیر دیکھنا پڑے گا وہ کون سی آیت ہے. ہاں مل گئی، سوری، سورہ حدید آیت نمبر 16. سورہ حدید آیت نمبر 16. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں آ نہیں پہنچا ہے کہ ان کے قلوب خاشع ہو جائیں خدا کے ذکر کے لیے؟ وما نزل من الحق. جیسے ہی فضل نے یہ آیت سنی نا، اس نے وہیں پر جواب دیا، کیوں نہیں خدایا، وہ وقت آ پہنچا ہے. وہیں پر اس نے اپنی ساری برائیاں چھوڑ کر بہت بہترین عالم بن گیا، صحابی امام بنا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے مقامات طے کیے. تو یہ وہ آیت ہے، یہ وہ ندا ہے جو ہمیں ہر شب ماہ رمضان میں آ رہی ہے. الم یعن للذین. تو ہم کب جائیں گے بھائی خدا کی بارگاہ میں؟
کم از کم علماء فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں ماہ رمضان میں ہر شب 400 دفعہ استغفار ہے. ہم کم از کم 100 دفعہ تو استغفار کر لیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ. بے شک گناہ نہیں کیا ہوا، علماء یہ فرماتے ہیں اگر گناہ نہیں بھی کیا ہو پھر بھی استغفار کرو، کیونکہ استغفار معجزے کا کام کرتا ہے. ہم جب حضرت آدم کے استغفار میں آئیں گے نا، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ استغفار کا کیا ارزش اور ویلیو ہے. تو بس شیطان کی چونکہ ذات چھوٹی ہو گئی اور لعن ابدی کا شکار ہو گیا، تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، یعنی وہ کبھی بھی واپس لوٹ نہیں سکتا. لیکن مجھے بتائیں، جس کی ذات اچھی ہو، مثلا ہم سب کی ذات اچھی ہے الحمدللہ، خدا نے میں انسان بنایا ہے اور خلیفہ الہی اور انسانی کمالات کو حاصل کرنے کی استعداد ہمارے اندر رکھی ہے، اور ولایت اہل البیت میں سے ہمیں کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہماری ذات اچھی ہے. بس اگر جس کی ذات اچھی ہو لیکن اس کی ذات میں صفات بری آ جائیں، تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہاں پر اس بندے خدا کے لیے ممکن ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے. اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر توبہ، کیونکہ ذات اچھی ہے. دیکھیں بعض اوقات انسان ایسے گناہ انجام دیتے کہ صفتیں تو اس کے اندر بری آ رہی ہیں، لیکن ایسے گناہ انجام دے رہا کہ آہستہ آہستہ اس کی ذات ہی نابود کر دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے، ذات ہی شیطانی ہو جاتی ہے. یہاں پر بہت مشکل ہے. بس ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہماری ذات پست اور کیا ہو جائے، حقیر ہو جائے. اگر یہ کام ہو گیا تو پتہ ہے کون سی آیت ہمارے اوپر لاگو ہوگی قرآن مجید کی؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. چاہے تم ان کو انذار کرو انذار نہ کرو، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. پھر کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی، یہ ہارٹ اٹیک آ رہا ہے مجھے، ایسا نہ ہو میرے ساتھ. ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہ وہ لوگ ہیں جو قابل برگشت نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ذات، ان کے قلوب فاسد ہو چکے ہیں، لہٰذا مہر لگا دی خدا نے. ذات شیطان فاسد ہو گئی تھی. اچھا، اگر شیطان جب بہت زیادہ معافی مانگی ہے مثلا اہل بیت سے، پھر بھی اس کا شیطان کا کیس بالکل ایک استثنائی کیس ہے عزیز من. شیطان کے بالکل استثنائی کیس ہے، رجیم ہے. دیکھیں کسی اور کے لیے رجیم استعمال نہیں ہوا ہے، فقط شیطان کے لیے، ابلیس کے لیے استعمال ہے. بس رجیم ہونے کے بعد مجھے پتا ہے، ایک بات بتاؤں، شیطان کی خوبی بھی ہے. ہاں میں ایک شیطان کی خوبی بتاتا ہوں جو شاید ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. وہ پتہ ہے کیا خوبی ہے؟ شیطان میرے اور آپ سے زیادہ خدا شناس ہے. خدا شناس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کو پہچانتا ہے، خدا کو جانتا ہے، خدا کی خوبیوں کو جانتا ہے، خدا کی تمام چیزوں کو جانتا ہے. اسی وجہ رجیم ہونے کے بعد بھی، اسی وجہ سے جب خدا نے اس کو رجیم کہہ دیا اور کہا تو نکل جا یہاں سے، لعن ابدی کا تو شکار ہے، اس وقت کے بعد بھی شیطان ربوبیت خدا کا انکار اس نے نہیں کیا. پھر بھی وہ ربوبیت خداوند متعال کا، ربوبیت کا مطلب جیسے ربوبیت ہے، مالکیت خداوند ہے، قادریت خداوند ہے، اسی طرح ایک کیا ہے ربوبیت اس وقت خدا کے لیے استعمال کرتے کہ جب ہم کہتے ہیں نا تربیت اور ربوبیت ایک ہی مادے سے ہے. ربوبیت خداوندی کا مطلب یہ کہ خداوند متعال نے اپنے عہدے پہ تربیت انسان اور تربیت مخلوقات کو اپنے عہدے پہ لیا ہے تاکہ یہ مخلوقات اپنے کمال تک پہنچے. یہ ربوبیت کا تقاضا ہوتا ہے. شیطان ربوبیت کا قائل تھا، صحیح ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں شیطان کی ہی زبانی سورہ ہجر آیت نمبر 39، شیطان نے پتہ کیا کہا؟ قالا، کہا شیطان نے رب. شیطان نے کیا کہا؟ رب یعنی کیا؟ کیوں آپ اپنے خدا کو رب کہتے ہیں؟ یعنی میں تیری ربوبیت کا قائل ہوں، اے میرے رب. یہ بھی ربوبیت بھی رب سے آیا ہے. ایگزیکٹلی، ہاں ربابا سے ہے یہ، ٹھیک ہے، ربوبیت ربابا، صحیح ہے. کیا کہا شیطان نے؟ رب. اچھا، شیطان جو ہے مہربان بھی ہے یا صرف جو ہے؟ شیطان مہربان ہے، البتہ بعض لوگوں کے لیے شیطان مہربان ہے. علماء فرماتا ہے کہ بعض اوقات شیطان خود انسان کو نماز شب کے لیے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھو بیٹا. ہاں کرتا ہے یہ کام.
شیطان بعض اوقات اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ یہ بندہ خدا نماز شب کے چکر میں شیطان اس کو ٹوپی بنا دے، گول بزن ہے. بعض اوقات شیطان نماز شب کے لیے اٹھاتا ہے اور عارف یہ سمجھتا ہے، اور سوری عارف نہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا نماز شب خان ہوں. اور بعض اوقات خداوند متعال اس بندے کو نماز شب کے لیے نہیں اٹھنے دیتا تاکہ اس کا غرور بشکنے، اس کا غرور اور تکبر، یعنی یہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو. تو بعض اوقات انسان دیکھیں، بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو ہر شب نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں لیکن بعض اوقات نہیں اٹھ پاتے. کیوں؟ خدا اٹھنے نہیں دیتا اس کو، تاکہ یہ شخص غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو. دیکھو میں تو نماز شب روزانہ پڑھتا ہوں اور میرا یہ ہم مباحثی، میرا یہ دوست، اس کی تو فجر بھی قضا ہو جاتی ہے. بس یہ تکبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ خدا کی رحمانیت اور لطف نہیں ہے ہمارے اوپر. یہ خدا ہم سے نماز شب کو قضا کرواتا ہے. البتہ علماء فرماتے ہیں کہ نماز شب کی بھی قضا ہے. واحد مستحب نماز جس کی قضا پر ائمہ نے تاکید کی ہے وہ نماز شب ہے. تو اگر جس کی نماز شب قضا ہو جاتی ہے، علماء یہ فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ 11 کی 11 رکعت کو قضا کرے، بلکہ کم از کم آخری 3 رکعت جو کہ نماز شب ہے اور 1 رکعت نماز وتر ہے، کم از کم اس کی قضا کر لے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس قضا سے بھی انسان کی توفیقات میں اضافہ ہوگا. بس کتنی خوبصورت باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. ختم اللہ علی قلوبہم. اب ہاں شیطان نے کیا کہا یہاں پر؟ قال رب، ربوبیت خدا کا قائل ہے. بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. یہاں پر اب ہم دیکھیں گے بعد میں شیطان خدا سے مہلت مانگتا ہے کہ تو مجھے مہلت دے کہ میں انسانوں کو اغوا کر سکوں. اوکے، انسانوں کو اپنی جال میں پھنسا سکوں. ٹھیک ہے، اور اس زمین کو ان انسانوں کے لیے زینت اور خوبصورت بنا سکوں. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. بس کیوں یہ آیت میں نے آپ کے سامنے نقل کی؟ کیونکہ یہاں پر یہ کہنا مقصد تھا کہ رجیم اور رجم شیطان کے بعد بھی شیطان ربوبیت خدا کا قائل تھا. انشاءاللہ ابھی ہم اگلے سیشن میں کیا دیکھیں گے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر ہم وہ مجھے نہیں پتا، اب ہم دیکھیں گے کہ جنت میں جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.